بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر صرف اور صرف بلوچستان واقعہ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے تجزیے بھی اس کے اوپر پیش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے کمنٹس بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی مختلف طریقوں سے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری جو ہے کمیونٹیز جو ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز آواز اٹھا رہے ہیں، جس کے اوپر اسلام آباد بار کونسل نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا موقف دیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ اب چونکہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایک ٹویٹ آتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ عید سے چند روز قبل کا ہے، اور اس کے بارے میں وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا یہ کیس ایک نیا جو رخ ایک نیا موڑ اختیار کر رہا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ آج چونکہ سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو کپل تھا یہ کوئی نو بیاہتا جوڑا نہیں تھا، نہ ہی یہ میرڈ کپل تھا، اور یہ جو لڑکی ہے اس کے بھی 5 بچے تھے، اور جو لڑکا ہے جو مقتول ہے اس کے بھی 3-4 بچے ہیں۔ اب چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ کر گئی، اور اس نے اس کے ساتھ رہتی تھی، اور یہ کچھ سال قبل کا یہ واقعہ ہے جب یہ گئی تھی وہاں پر، اور پھر اس کو اس کے جو لائقین ہیں انہوں نے منا کے اس کو راضی کر کے دوبارہ واپس بلایا۔ واپس بلانے پر اس کو ایک دعوت کا جھانسا دے کر ان کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے ان کو ٹریپ کر کے اور ان کو اس طرح ایسی جگہ پر لا کر ان کو اس کو واپس بلانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ اگر یہ مان جاتی ہے، ان کا ایک قبائلی جرگہ ہوتا ہے، جرگہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر سردار ہوتے ہیں، یہ پرانی ایک روایت ہے، اور یہ آپس میں مل بیٹھ کر ان کا ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم اس سے بات کریں گے، اس کو منائیں گے، اگر یہ اپنے جو پہلے والے جو خاوند ہیں ان کے ساتھ دوبارہ رہنے پر رضامند ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اگر وہ اس چیز کے اوپر رضامند نہیں ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ تو جو ہی وہ واپس آتی ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اور وہ شرائط ماننے سے انکار کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ پھر اسی اثناء میں وہ جو لڑکا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کافی دنوں سے جو مقتول ہے وہ کافی ان کا آپس میں کافی وقت گزرا، اب ان کا آپس میں نکاح ہوا یا نہیں ہوا، کیا یہ میرڈ کپل تھا یا نہیں تھا، یہ بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں بھی کہ اس کے اوپر ان کا بھی کوئی ایویڈنس ہو، ان کے پاس بھی کوئی ایسا پروف ہو کہ یہ میرڈ کپل تھا، یہ نکاح ان کا رجسٹر تھا، یہ نکاح نامہ ان کے پاس ہے، یہ اکارڈنگ ٹو لا اینڈ اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ ہسبینڈ وائف تھے، تو یہ بات تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر دیکھا جائے یہ ایک مرڈر ہے، ایک شفاق قتل ہے، ایک لرزہ خیز قتل ہے، ایک بروٹل مرڈر ہے، جس کی اجازت قانون ہرگز نہیں دیتا۔ آلدو وہ میرڈ تھے یا نہیں تھے یہ بات تو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ نے انسانی حقوق کی دھجیاں نہیں بکھیری، کیا آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہ کوئی ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ تجزیہ کر رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر اس طرح کا واقعہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا رواج ایک سسٹم چل رہا ہے کہ جب کبھی اس طرح ہوتا ہے کوئی لڑکی بھاگ کر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ویری انفارچونیٹ اگر دیکھا جائے تو ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور کیوں اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا جا رہا ہے، کیوں غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، کیوں عورتوں کو ہی غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں قتل کیا جاتا، کیا بہنیں کیوں نہیں بھائیوں کو غیرت کے نام پر قتل کرتی۔ کل جب ٹویٹ آیا سی ایم بلوچستان وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہ عید سے چند روز قبل کا واقعہ ہے، مان لیتے ہیں یہ تب کا واقعہ ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ میرڈ نہیں تھے، اگر یہ تب کا واقعہ ہے تو ایف آئی آر کل کی تاریخ میں کیوں درج ہو رہی ہے،
ایف آئی آر تو اسی ٹائم درج ہونی چاہیے تھی، لیکن ایف آئی آر کل کی ڈیٹ کے اندر لانچ ہو رہی ہے